نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جتنی ذات بلند ہے سارے مل کے بہت بلند، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، زندہ باد، خاندان زہرا پہ بلند آواز سنو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لآلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ والنعمۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام، شیعتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، صلوات۔ خالق مالک بحق محمد و آل محمد، آپ تمام حضرات کو آباد و شاد، بانیان مجلس کی یہ محنت کراوش بارگاہ معصومین میں قبول فرما، مولا بانیان کے مرحومین اور آپ سب کے مرحومین کو مولا قریب کی خدمت فرما، معصومین کے جواب میں جنت فرمائے۔ بڑی خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مومنین کو صحیح معنی میں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا۔ ماشاءاللہ وقت بہت تھوڑا ہی ہے لیکن میں نے تھوڑے وقت میں پڑھنا زیادہ ہے۔ آپ نے سننا نہیں، ذہنوں میں جگہ بڑے میرے محترم سادات مومنین بزرگ عزیز، ماشاءاللہ دین سے محبت رکھنے والے حضرات سب تشریف فرما ہو۔ میں نے آپ کے سامنے ایک معصوم کا فرمان پڑھا ہے، تو پہلے صرف میں ایک جملہ عرض کرنے ذرا آپ غور کریں۔ ہماری تاریخ شاہد ہے جب سے شیعیت وجود میں آئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ہماری قوم کے کسی ذمہ دار شخص نے قوم سے نہیں کہا تم کسی مسلمان بھائی کے جلسے میں جایا نہ کرو۔ آپ اس بات میں کوئی اہمیت نہیں دی، میں فکر دے رہا ہوں، میں ہر جگہ پہ میں مبالغے کا اضافہ کر رہا ہوں سے بات منصاب کہ کسی بات ہوتی ہے حاجی صاحب جو کوئی ذمہ دار کہے، غیر ذمہ دار آدمی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے کہ شیعہ قوم کے کسی ذمہ دار حاجی صاحب کسی ذمہ دار شخص نے قوم سے نہیں کہا کہ تم کسی مسلمان بھائی کے جلسے میں جایا نہ کرو، نہ کہا ہے نہ کہتے ہیں۔ اگلا جملہ بڑا عظیم ہے، نہ کہا ہے نہ کہتے ہیں نہ کہیں گے۔ کیوں؟ ہم اس علی مولا کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں پہلا درس یہ دیا ہے
لا تنظروا الی من قال، یہ نہ دیکھو پڑھنے والا کون ہے۔ میں کسی غیر معصوم کا جملہ نہیں پڑھ رہا، سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں لا تنظروا الی من قال بل انظروا ما قال، یہ نہ دیکھو کہ پڑھنے والا کون ہے، یہ دیکھو پڑھ کیا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر بھائی کی جلسے میں جاؤ، ہم کوئی تنگ نظر نہیں ہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی جلسے میں بھی جاؤ، ہر مذہب کے عالم کی بات کو سنو، اگر اچھی ہے اس پہ عمل کرو، ورنہ سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نہیں روکتے، باقی سارے روک رہے ہیں، روکتے رہے ہیں، روک رہیں گے کہ شیعوں کی مجلس میں نہ جاؤ۔ جا رہے ہو، سن رہے ہو، گھبرا کے سننا۔ نہیں، مجھے مجمع بہت اس کی ضرورت نہیں ہے جو گھبرا جائے۔ بڑے صاحبان معرفت بیٹھے اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بات پوچھ کر، مجھے اس ممبر کی اہمیت کا علم ہے، یہ افسانے پیش کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہر پڑھنے والے کے ذہن میں ہو کہ یہ وہ جگہ ہے، ہم نے جو کچھ یہاں کہنا ہے ہم نے اس کا خود اللہ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا۔ اللہ اکبر۔ میں اس لیے میں عرض کر رہا تھا اس میں وجہ کیا ہے، ہم نہیں روکتے، باقی سارے میرے بھائی صاحب کہتے ہیں جی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح وہ ٹوٹتا ہے جو اتنا کچا نکاح ہو۔ میں نکاح پڑھتا ہوں، مجھے کوئی توڑ کے دکھا ہے، میں نے کہا تھا جو شیعوں کی ایک مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جائے وہ پھر بھی نکاح ہے نہیں، یہ صرف ایک طریقہ ہے روکنے کے لیے کہ وہاں کوئی نہ جائے۔ میں ایک جملے میں آج میں اس کا آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں، اس کے جملے سے اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم نہیں روکتے، باقی سارے روکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہر بھائی کا جلسے میں جاؤ، اور ہم ساتھ یہ تاکید کرتے ہیں کہ تخریب کار بن کے نہ جاؤ، تخریب کار بن کے نہ جاؤ، بلکہ سنو، ہر ایک کی بات سنو، اچھی عمل کرو، اگر نہیں ہے تو سننے میں تو کوئی محترم حرج نہیں ہے، لیکن وہ اتنی رعایت کیوں نہیں دیتے۔ اللہ آپ کے توسل سے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں روکتے، باقی کیوں روکتے ہیں؟ جو پیچھے بیٹھ گئے ہو وہ بھی سن رہے ہو، میں جملہ کر رہا ہوں، بڑے غور سننے آپ نے اس کو ذہن میں جگہ دے لیا ہے، جہاں جملہ جہاں جاؤ یہ جملہ وہاں پہ پہنچاؤ۔ بڑی شدت ہو رہی ہے کہ مجلسوں میں نہ جاؤ، تو میں آج ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نہیں روکتے، وہ کیوں روکتے؟ روکتا کون ہے؟ روکتا وہی ہے، روکتا وہی ہے جو اپنے مذہب کی اتنی کمزوری محسوس کرتا ہو۔ نہیں، مجھے ذہن ابھی سامنے نہیں آ رہا ہے، تو اسا روکتا وہی ہے جو اپنے مذہب کی اتنی کمزوری محسوس کرتا ہو۔ وہ جان تو ایک بار گئے تو پھر گئے، مالی ہورمن ہو، جو اپنے مذہب کی اتنی کمزوری محسوس کرتا ہو، ایک بار گئے تو پھر واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن جن ہستیوں کا دامن ہم نے پکڑا ہے، ہم شاہ صاحبان، حاجی صاحبان، چودھری صاحبان، ہم جتنے جلسے سن لیں
دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ہاتھ سے آل محمد کا دامن چھڑا نہیں سکتی۔ جتنے جلسے سن رہے ہیں دنیا کی کوئی طاقت شادی ہمارے ہاتھ سے آل محمد کا دامن چھڑا نہیں سکتی۔ اللہ نے ہمیں ہادی ایسے عطا فرمائے ہیں جن کا یوم ولادت بھی ہم بڑے فخر سے مناتے ہیں۔ بشراسہ مولا تفکات اللہ فرمائے جو اللہ نے ہمیں ہادی عطا فرمائے ہیں ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں تھوڑا۔ ان کا یوم ولادت منانے میں بھی ہمیں فخر ہے، یوم وفات منانے میں بھی ہمیں فخر ہے۔ ہمارے سوا باقی جتنے ہیں وہ اپنے ہادیوں کا یوم وفات منا سکتے ہیں۔ شیعوں کے علاوہ باقی جتنے ہیں اپنے اماموں کے ہادیوں کے یوم ولادت منا سکتے نا، یوم وفات منا سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنے ہادیوں کا میلاد حاج اشرف صاحب اپنے ہادیوں کا میلاد نہیں منا سکتے۔ کیوں نہیں منا سکتے؟ اس لیے کہ وفات کے ٹائم وہ کچھ اور تھے، وفات کے ٹائم کچھ اور تھے، مدد کے ٹائم کچھ اور تھے۔ اللہ نے جو ہمیں ہادی عطا کی ہے وہ جس طرح یوم وفات تھے اسی طرح یوم ولادت بھی تھے۔ میں نے صادق آل محمد کا ایک فرمان پیش کیا ہے، یاد ہوگا میرے آپ کے صادق امام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ کون ہو؟ شیعہ ہونا یفرحون بفرح، ہمارا شیعہ ہمارا ماننے والا وہ ہے جو ہماری خوشی کے ساتھ خوشی کرے، ہمارے غم کے ساتھ غم کرے۔ جب ہمارے گھر میں خوشی ہو ان کے گھر میں بھی خوشی ہو، ہمارے گھر میں غم ہو ان کے گھر میں بھی غم ہو۔ اور یہی وجہ ہے ہم اپنی خوشیوں کو بھول جاتے ہیں، آل محمد کی خوشیوں کو نہیں بھولتے، ہم اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں۔ چودھری صاحب آل محمد کے غم کو ہم نہیں بھولتے، اس لیے یہ مہینہ وہ ہے شاید اکثر آدمی نہ جانتے ہوں اور بہت جانتے بھی ہوں، یہ مخصوص ہے ہمارے امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ، جس کے نام ہے ذیقار۔ اس مہینے میں میرے امام کی آمد بھی ہے اور امام کی شہادت ہے۔ 11 ذیقار کو ہمارے 8ویں لال ولایت کی آمد تھی، ولادت تھی، اور اسی کے 23 کو شہادت۔ 11 ذیقار 153 ہجری میں آمد ہے، 23 ذیقار 203 ہجری میں امام کی شہادت ہے، اور عمر 50 برس ہے، وہ عمر آپ کی 50 برس ہے۔ ہمارے ان بچوں کو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ کے اس بھاری میں ماشاءاللہ جو دین شناسی کورس ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا تھا ہم اپنی اس نئی نسل کو یہ سمجھائے کہ یہ صرف شیعہ اس لیے شیعہ نہ بنے کہ شیعوں کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ ہر ایک کے پاس اپنے مذہب کی حقانیت کا تقریر ہونی چاہیے۔
سب کے جو جتنے ارکان ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، مطہرات ہیں، ان کا علم ہونا چاہیے اور دنیا کے سامنے واضح کرنا چاہیے ہم کسی بے نماز کے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کے گھروں سے نمازیں بھی نکلی ہیں، روزوں کے رواج بھی نکلے۔ اس لیے اس میں ہر مومن کا اس یہ کسی کے خلاف نہیں ہے پروگرام، بلکہ شیعہ بچوں کو آل محمد کے فرامین سے روح شناس کرنے کے لیے ہے، تو ہمیں حق پہنچتا ہے ہر بندے کو اس کے ساتھ تعاون فرمائے۔ ہمارے علی تو چکر میں دوسرے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ گواہ ہے شیعوں سے زیادہ اہل سنت ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ تو باقی وہ جب آتے ہیں دیکھتے ہیں جب وہاں پہ 5 ٹائم نماز ہوتی ہے، دعائیں کمیل ہوتی ہے، تو مسائل شریعہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی شیعہ مذہب میں یہ چیزیں ہیں، لوگوں کو علم ہی نہیں تھا، ہماری عملی نے ہمیں بدنام کیا ہوا تھا۔ اب وقت کی ضرورت ہے، ہم نے اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے محمد کے ماننے والے آواز و سلامت ہو۔ اس لیے یہ مخصوص ہے مہینہ میرے 8ویں امام آپ کے اور میرے 8ویں امام کے ساتھ، اگر آپ اجازت دیں تو جو مجھے ٹائم دیا گیا میں چند جملے میں انہی امام کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ سلسلہ امامت کے 30ویں علی ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کون ان کے حالات سے کون واقع بیٹھے سلسلہ امامت کے، جانتے ہیں سلسلہ امامت کے 30ویں علی، پہلا علی امیر المومنین، دوسرا علی زین العابدین اور تیسرا علی رضا علیہ السلام، چوتھے ہیں علی نقی، اور دنیا کے پاس ایک علی نہیں ہے، اس والے کے کتنا سلسلہ ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے ایک نہیں 4 علی بھیج دیے۔ تو یہ سلسلہ امامت کے 30ویں علی ہے جن کی کنیت ابو الحسن ہے، اور القاب میں مشہور لقب رضا ہے، اور یہ وہ لقب ہے جو ان کے جد بزرگوار حضور پاک خود زندگی میں دے کر گئے۔ میں نے تو یہ بیان کرنا ہی کرنا ہے، چاہے آپ ادھر کا آپ کا ذہن ہو یا نو، لیکن میں ان بچوں نوجوانوں کے ذہنوں میں آج یہ چیزیں یہ جو ہے یہ ذہن نشین کرانی ہے۔ تو یاد رکھو میں جملہ کہا ہے کہ یہ لقب القاب ہمارے 12 اماموں کے جتنے القاب ہیں حاجی صاحب یہ حضور زندگی میں دے کر گئے۔ اچھا ابھی میرے خیال ہے آپ اس سے بہت دور ہیں جو میں نے جملہ کہہ دیا ہے، لقب والدین نہیں دیتے، والدین صرف نام رکھتے ہیں۔ یہ میں چند آدمیوں کو دیکھ کر شاید میرے ساتھ دیں، میں عرض کر رہا ہوں اور میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، والدین صرف نام رکھتے ہیں، لقب نہیں دیتے۔ اور جو خاموش بیٹھے ہیں، محمد علی جناح جب پیدا ہوئے ماں باپ نے نام رکھا تھا محمد علی، جب قوم نے ان کے کردار کو دیکھا تو پھر لقب دیا قائد اعظم۔ محمد اقبال جب پیدا ہوا تو ماں باپ نے ان کے نام رکھا محمد اقبال، لیکن جب انہوں نے ملت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا ان کی کردار کو دیکھ کر ان کو لقب دی حکیم الامت۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیشہ نام والدین رکھتے ہیں، لقب دنیا کردار دیکھ کر کرتے ہیں۔ ابھی یہ دنیا میں آئے نہیں تھے، ان ہستیوں کو پہچانو، دنیا مانو، ابھی دنیا میں ان کی آمد نہیں ہوئی ہے،
کائنات کا رسول ہر ایک کو زندگی میں لقب خود دے کر گیا، تو پھر میں صدا کہ آج اس قوم میں کیوں نہ کہہ دوں کہ اگر حضور ان کے کردار، تو حضور غیب سے ان کے کردار کو دیکھ رہے ہوتے، القاب نہ دے کے جاتے۔ پھر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ حضور ان 12 کے 12 کے کرداروں سے واقف تھے، اس لیے آپ زندگی میں یہ القاب، سارے القاب دے کر گئے ہیں۔ یہ میں پھر ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کہ لقب ایسے دیا، کب دیا، کس نے سوال کیا، حضور نے کیا جواب دیا۔ آج اتنا ٹائم نہیں ہے، بس میں اتنا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ مشہور لقب ہے میرے امام کا رضا، اور بہت سے القاب ہے، میں نے کہا مشہور کیوں؟ یہ وہ لقب ہے جو حضور خود دے کر گئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ جدوں تک بجلی نہیں ہوندی، نظر اللہ نے آجا حسین مسکین آدمی ہاں، سارا سال تو آڈی خدمت چرانا، 13 سے لاج مالکان دی پھوڑی بچھانا وا، سارے برائے مہربانی 13 سے لاج پھال گیا آدھے جنہیں جوگاں ماں سارے دی خدمت کران دا جی، اے ویکھو میرے بدے یار، مالکان دی پھوڑی بچھانا سارے آوے آجے، جنہیں ہون نعرہ پہ ناؤ لاندے، انہوں واسطے قبلہ کے نعرہ میں اجاد کیتا ہے، تو سامی میں نگے اجاد دیتا فقر پھال گیا دا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، تمام مومنین سے اپیل کی جاتی ہے، نعرہ میں شرکت فرما کر ثواب دورین حاصل کریں، جو نعرہ لگائے گا وہ من کی مراد پائے گا، جو نہیں لگائے گا وہ سیدھا جیل میں جائے گا۔ دوے ہاتھ چاہ کے کوڑیاں دے سیر وچ کوڑا پا کے نعرہ حیدری، جی بسم اللہ۔
मौलवी साहब पक्का कर छोड़े तो पगला कर दे नहीं सही कर लो मौलवी साहब नहीं सही कर लो वो तो किधर भेज करो करो हाँ اللهم صل على محمد وآله ماشاءاللہ آباد رہو سلامت رہو ذہن حاضر ہیں صاحبان ٹائم بڑی جلدی گزر رہا ہے میں نے ابھی شروع کیا تھا بھارت تھوڑا سا ذہن حاضر رکھیں تاکہ میں آپ کے ذہن پر کچھ جلدی تمام کر دوں میری بات یاد ہے میں کیا کہہ رہا تھا لقب کے بارے میں ہاں تو مشہور لقب ہمارے 8ویں امام کا ہے رضا القاب اور بہت زیادہ ہے میں نے کہا مشہور اور یہ ہے جو حضور خود زندگی میں یہ لقب دے کر گئے سمجھا حضور خود دے کر گئے یہ علیحدہ بات ہے کہ جب دنیا نے آپ کی حکومت کو پسند کر لیا اب کوئی امام کے حالات سے واقف ہوگا تو وہ بولے گا نا یہ الگ بات ہے کہ جب دنیا نے امام رضا کی حکومت کو پسند کر لیا اس سے لقب کی زیادہ شہرت ہو گئی باقی تمام القاب سے اس رضا کے لقب کی زیادہ شہرت ہو گئی تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کو اللہ کے پسندیدہ بندوں کو دنیا نے ایک نہ ایک دن دنیا کو پسند کرنا ہی پڑتا ہے چاہے علی مرتضیٰ کی شکل میں ہو یا علی رضا کی شکل میں ہو دنیا کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اللہ کے پسندیدہ بندوں کو ماننا پڑتا ہے چاہے علی مرتضیٰ کی شکل میں ہو یا علی رضا کی شکل میں ہو تو علامہ ابن حجر مکی جیسے متاثر میں میرے امام کے بارے میں یہ لکھا ہے جملے جو میں آپ پیش کر رہا ہوں تو حق وہی ہوتا ہے کہ جو ظاہر ہو کر رہے ہیں بلکہ تاریخ وہ ہوتی ہے جو دشمن بھی کرے میں ذہنوں کو دعوت دے رہا ہوں کہتا ہے کہ محمد بن عیسیٰ ایک مومن ہے وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں خواب میں دیکھا کہ ہمارے گاؤں کی جو مسجد ہے نا مسجد اس میں حضور پاک تشریف لائے ہیں دنیا سلام کرنے کے لیے جا رہی ہے میں بھی حضور کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ طہارت کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ میں گیا تاکہ حضور کی زیارت بھی کروں اور ان کی ادب بوسے بھی کروں سن رہے ہو افسانہ نہیں حقیقت ہے ایک ایک لفظ قضا میں کہتے جب میں وہاں پہنچا لیکن ہے خواب پہنچا حضور محراب کے سامنے بیٹھے ہیں میں قریب بیٹھا میں نے سلام کیا میں نے دستبوسی کی حضور کے سامنے ایک کھجوروں کا طبق رکھا ہوا تھا جس میں بہترین قسم کی کھجوریں تھی
تو حضور نے ایک مٹھی بھر کے کھجوروں کی مجھے دے دی. جب میں نے شمار کیا تو 18 دانے تھے. کتنے؟ 18 دانے تھے. کہتے میں جب بیدار ہوا میں سوچتا رہا کہ خواب میں مجھے حضور ملے ہیں، اور حضور کا فرمان ہے کہ جو مجھے خواب میں دیکھے وہ یقین کر لے کہ اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. جن کو معصومین کی ذات ہوتی ہے وہ اس بات کی یقین کرے کہ معصومین کی شکل میں یہ شیطان نہیں آتا. کہتے کہ خواب میں آئے بھی حضور ہے، لیکن جب حرمے دیے تو صرف 18 دی. اس کی وجہ کیا ہے؟ سننا ادھر کہا رکھا میں ادھر دیے ہیں 18 دیے. میں نے اپنے ذہن کے مطابق سوچا کہ شاید میری زندگی کے صرف 18 دن باقی رہ گئے. 18 دن میں نے موت کی تیاری شروع کر دی. جانتے ہوں موت کی تیاری کیا ہوتا ہے؟ جو میرے ذہن میں کسی کا کوئی دین تھا میں نے بے باک کرنا شروع کر دیا، اپنے واجبات ادا کرنے شروع کر دیے، لوگوں سے غلطیوں کی معافی مانگنے لگ گیا. ابھی 2-4 دن ہوئے تھے مجھے اس موت کی تیاری میں جا کے رہا. 2-4 دن گزرے تھے کہ ہمارے شہر میں ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا تشریف لے آئے. لیکن وہ خواب تھا، اب یہ حالت میں بیداری ہے. تو امام مسجد میں تشریف فرما ہو گئے. میں ان کی زیارت کے لیے گیا. میں تھوڑی دور بیٹھا تھا، امام نے اشارہ کیا. میں نزدیک پہنچ گیا. جب میں نزدیک پہنچا آپ کے حیران ہوا، کیونکہ جو منظر میں نے خواب میں دیکھا تھا، جہاں حضور بیٹھے ہیں وہیں 8ویں امام بیٹھے ہیں، جیسے ان کے سامنے کھجوروں کا طبق تھا. میرے عزیز ہیں ذاکر ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، مولوی زبان میں سنتے، لیکن آپ سنیں تاکہ میں جلدی آپ کو ان کے حوالے کر دوں. میں عرض کر رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ پورا منظر اٹھالیے بات سن رہے ہو، پورا منظر پورا منظر سامنے آیا. اسی انداز میں بیٹھے ہیں، وہی انداز ہے، وہی بیٹھے انداز ہے، وہی لباس ہے، سامنے اسی طرح کا طبق ہے، اسی میں اسی قسم کے کھجورے ہیں. مجھے قریب بلا کے اپنے پاس بٹھایا. میں بیٹھے ہی تھا کہ آپ نے ایک مٹھی کھجوروں کی اٹھا کر مجھے دی. کہتے پہلے تو خواب تھا، اب تو میں جا رہا تھا، میں نے وہی ان کو شمار کرنا شروع کر دیا. کہتے جب میں نے شمار کیا تو 18 دانے تھے. 18 دانے تھے. میں نے فوراً کہا حضور زد میں کچھ اور عنایت فرمائے. اب خواب تو تھا نہیں. میں نے ہاتھ بات کر کہا حضور زد میں تھوڑا سا اور اضافہ کر. امام کا جواب پیش کرو. یہ سارے اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے امام ہیں، نبی کے اعلان کردہ امام ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا جب قرآن حضور مجھے تھوڑا سا اور عنایت فرمائے. میرے آپ کے 8ویں امام فرماتے ہیں لو زادک رسول اللہ. کیا بات، جو عربی سمجھ گئے میں ان کو دا دیتا ہوں، جو نہیں سمجھے مولوی میں ترجمہ کر دیتا. لو زادک رسول اللہ لزدناک. اگر خواب میں میرے نانا نے زیادہ
زیادہ دیے ہوتے. آباد رہو. ہاں میں میرے نانا نے تجھے میرے نانا نے زیادہ دیے ہوتے میں بھی تجھے زیادہ دیتا. جب انہوں نے اتنے دیے ہیں میں زیادہ کیسے دے سکتا ہوں؟ امام واضح کر رہے ہو دنیا والوں آؤ دیکھو ہم میں ہمارے جد میں نانا میں کتنا اتحاد ہے کہ کتنا اتحاد ہے. جو ادھر سے ملتا ہے وہی ادھر سے ملتا ہے. جو ادھر سے نہیں ملتا وہ ادھر سے بھی نہیں ملتا. اگر آپ سے حاضر ہیں بلکہ امام نے فرمایا وہ دنیا والوں پہچان لو نہ کوئی ان کو چھوڑ کر ہم سے لے سکتا ہے نہ ہمیں چھوڑ کر کوئی نانا سے لے سکتا ہے. نہ کوئی انہیں چھوڑ کر ہم سے کچھ لے سکتا ہے نہ ہمیں چھوڑ کر ہمارے نانا سے کوئی لے سکتا ہے. تو بہرحال نبوت اور امامت میں اجازت کا فرق نہیں ہوتا. ہو سکے یہ چیزیں جو کہ ہر محفل میں پیش ہوتی نہیں رہی. اور میں نے تو جس مہینے میں اس امام کی آمد ہو یا شاد ہو میں حق بنتا ہے کہ مؤمنین کے سامنے ان کا تذکرہ ہو. یہ سب کا ذکر ایک ہی ہے لیکن دنیا کو بتانا یہ ہے جن کو ہم نے مانا ہے ان کا قول ایک ہے ان کا کردار ایک ہے ان کا فعل ایک ہے ان کی صورت ایک ہے ان کی سیرت ایک ہے. میں نے کہا کہ نبوت اور امامت میں اجازت کا فرق نہیں ہوتا. اور دیکھو میں نے اسی کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. نبوت اور امامت میں ابھی اور امام کے معجزے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. مریم کا بیٹا عیسیٰ نے بھی معجزہ دکھایا ہے اور بطول کے بیٹے علی رضا نے بھی معجزہ دکھایا ہے. معجزہ دکھائے ہیں. اور آپ غور فرمائیں قرآن کہہ رہا ہے کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ نے کہا تھا انی اخلق لکم من الطین کہایت الطیر. میں پہلے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں فانفخ فیہ پھر میں اس میں روح پھونکتا ہوں فیکون طیرا باذن اللہ وہ اللہ کی اذن سے پرندہ بن جاتا ہے. میں نے آیت پیش کیا ہے قرآن پیش کیا ہے کہ اللہ نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کا معجزہ خود بتا دیا. عیسیٰ کہتے ہیں میں زمین سے مٹی سے پرندے کی پہلے شکل بناتا ہوں اور پھر میں اس میں روح پھونکتا ہوں پھر وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن کر اڑ جاتا ہے. یار یہ چیزیں بے توجہی والی نہیں ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے میں بڑے محبت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو یہ ہے جناب مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ کا معجزہ. آؤ سنو آپ نے 8ویں امام علی رضا کا معجزہ. مامون نے دسترخوان بچھایا علی رضا کو بلایا. پہلے شوق کا باز کو کہا تھا کہ آج انہیں بڑے مجمع میں 8ویں امام کی توہین کرنی ہے لیکن جانتا نہیں جن کی اللہ جن کو عزت دے ان کی توہین کون کر سکتا ہے. اس کا ایک اپنا ذہن تھا اپنا خیال تھا کہ اب دعوت میں اکیلا علی رضا ہی ہوتا. سارے اراکین سارے حکومت کے جتنے کارندے تھے سارے اس میں شریک ہوتے ہیں. بہت بڑی دعوت میں امام کو جب بلایا گیا دسترخوان پہ کھانا رکھا گیا. اللہ صاحب جب کھانا رکھا گیا
ادھر شوکاباد بھی بیٹھا تھا تو امام نے جب لقمہ اٹھانا چاہا سچ پہ داد دو گے تو قبول ہوگی، سوا ملے گا، جھوٹ پہ داد دینا جھوٹ میں شریک ہونے کے برابر۔ میں اگر ایک لفظ بھی غلط تو اللہ مجھے معاف کرے۔ امام نے ابھی ایک لقمہ اٹھایا تھا، مامون نے شوکاباد جادوگر سے اشارہ کیا، اس نے اپنے شوبدہ کے ذریعے، جادو کے ذریعے امام کے ہاتھ سے لقمہ کھینچا۔ امام نے پھر دوسری مرتبہ لقمہ اٹھایا، پھر اس نے شوبدہ کے ذریعے امام کے ہاتھ سے لقمہ کھینچا، پھر تیسری بار اٹھایا۔ 3 جسارتیں تو یہ خاندان برداشت کر سکتا ہے۔ تین جسارتیں ابلا اکرم قیامت بے بواز بلند صلوات لط جعفریہ کے قابل فخر متمدن شخصیت صاحب علم تشریف لا رہے ہیں۔ مولا آپ کی توفیقات میں بھی اور ان کے علم و فضل میں اور اضافہ فرما۔ اور بسم اللہ اجازت ہے؟ میری بات یاد ہے جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ تو ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں 2-4 منٹ آپ دے دیں تو میں جانتا ہے نا میں تک اس واقعہ کو تھوڑا سا پورا کرتا ہوں۔ 3 جسارتیں تو برداشت کر لی، لیکن اب تک برداشت کرتے ہیں۔ راس بڑا پہاڑ ہے، سارا دن بھی رات ہو گئے، حق ادا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد علم و تدبر کے کوہ گرا کو جلال آیا۔ نہیں جتنا جملہ تھا تو آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ 3 دفعہ برداشت کر لیا، جب 3 جسارتیں ہو چکی، قبلہ شاہ جی آغا صاحب شاہ جی جب 3 جسارتیں آپ کی بزرگی میں کہہ رہا ہوں، آپ کے علاقے والوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جہاں دین شناسی کا کورس ہو رہا ہے مولا اس شہر پہ اللہ کی رحمت نازل فرما، اس کا اجر آپ کو اس وقت ملے گا جب تک قبر میں جاؤ، جب تک وہ بچے دینی معاملہ پر عمل کرتے رہیں گے آپ کے نام اعمال میں ثواب درج ہوتا رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یاد رکھو، تو علم و تدبر کے کوہ گرا کو جلال آیا۔ امام نے جب نظر اٹھا کے دیکھا پورے مجمع میں ایک قالین پہ شیر کی بنی ہوئی تصویر نظر آئی۔ شیر کی تصویر قالینوں پہ بنی ہوتی ہے، شیر پہ نہ قالین پہ ایک شیر کی بنی ہوئی تصویر نظر آئی۔ امام فرماتے ہیں کون آسدان شیر ہو جا، یاد رکھنا کون آسدان لائے دنیا کوئی ایسا امام کہ کے قالین میں بنی ہوئی شیر کی تصویر کو صاحب الامر کہہ رہا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو صاحب امر بھی ہو۔ صاحب الامر نے کہا کون آسدان شیر ہوگا، تصویر تھی شیر بنی، وجود کا لباس پہنا، میرے محترم بیٹھے بڑے سے بڑے فاضل آدمی بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ امام نے کوئی جملہ نہیں کہا تھا کہ تو نے کرنا کیا۔
امام کے معجزات پیش کرنا کوئی جرم نہیں ہے، فضائل پیش کرنا، لیکن جو صحیح فضائل ہے تو میں آپ کو حوالہ دے کر ایک لفظ کی ضمانت دے کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرماتا ہے کون آسا تصویر تھی، شیر بنی، بننے کے بعد پورے مجمع میں وہ تصویر شیر بن کے چلی۔ یہ ان کا حوصلہ ہے جو شیر کو دیکھ کر پھر بھی بیٹھے رہے۔ پورے مجمع میں وہ تصویر شیر بن کے چلی، جہاں گستاخ بیٹھا تھا بڑے مجمع میں، بھائی جنازہ بڑے مجمع میں جہاں گستاخ بیٹھا تھا اسے حکم اجل بنایا، حکم اجل بنانے کے بعد پھر تصویر بن گئی، پھر تصویر بن گئی۔ اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ پہلے مٹی لیتا ہے، پرندے کی شکل بناتا ہے، اس میں روح پھونکتا ہے، پھر وہ اللہ کی عزت سے پرندہ بن جاتا ہے۔ لیکن فاطمہ کا بیٹا علی رضا نے شیر کی شکل بنائی۔ جان سنوار میرے آپ کے آٹھویں امام نے نہ پٹی گوندی ہے، نہ شیر کی شکل بنائی ہے، نہ اس میں روح پھونکی ہے، بلکہ اتنا کہا کہ شیر ہو جا، شیر ہو جا۔ تو جب وہ شیر بنی ہے پورے مجمع میں چلی ہے، پھر بن گئی تصویر۔ اب سمجھ میں آتا نہیں ہڈیاں کہاں آ گئی، خون کہاں آ گیا، وہ کہاں آ گیا۔ وہ بزرگوں معجزہ کہتی اسے جو کسی کی سبب معجزہ کہتی اسے ہے جو کسی کی سمجھ میں وہ تو شوقتباز جادوگر حکم اجل بن گیا۔ مامون بڑا پریشان ہوا، شرمندہ بھی ہوا، پریشان بھی ہوا، شرمندہ بھی ہوا۔ کہتا ہے کہ مولا اب اس سے کہو میرے شوق بال بڑا قیمتی تھا، بڑا قیمتی وہ میرا جادوگر تھا، اب اس سے کہو کہ اگل دے۔ بے شک دشمن ہے جانتے اگر یہ کہہ دے تو جن کے کہنے سے تصویر شیر بن جاتی ہے۔ دشمن ہے دشمن، اسے علم ہے یقین ہے اگر یہ کہہ دے تو اگل دے گا۔ تو جب کہا نا کہ اسے کہو میرے شوق باز کو اگل دے گا، امام نے جملہ فرمایا نبوت اور امامت میں اجاز کا فرق نہیں ہوتا، اور آپ اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ میں اس لیے کہا تھا امام فرماتا ہے نبی اور امام کے معجزے میں فرق نہیں ہوتا۔ موسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ موسیٰ فرعون کے دربار میں جب جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں کے سانپوں کو ان کے عصا نے نگلا تھا، جادوگروں نے پھینکی تھی فرعون کے دربار میں رسیاں، وہ سانپ بن گئی، ادھر موسیٰ نے عصا پھینکا، ان تمام کو پگھل لیا۔ فرماتے آگے تو تمہیں یاد ہو تو پھر یاد آگا کہ اگر میرے بھائی موسیٰ کے عصا نے اگلا ہوتا تو آج رضا کا شیر بھی اگل دیتا۔ لیکن نبوت اور امامت میں اجاز کا فرق نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں عزیز کر رہا ہوں کہ مولا ہم سب کو توفیق دے۔ میں صرف 3 چیزوں کا نام ہے۔ آل محمد کون تھے، انہوں نے کیا فرمایا، ان پہ کیا قدرت۔ اصل معاد مائنر تو یہ ہے آل محمد کون تھے، یہ ہے ان کی شان،
انہوں نے کیا فرمایا یہ ہے ان کے فرمان، اور ان پہ کیا گزری یہ ہے ان کے مسائل۔ اصل معیدت جو اللہ معصومین کی دکھا میں جو ہماری قبول ہوتی ہے اس میں یہ تین چیزیں لازمی ہونی چاہیے۔ آل محمد کی عزت شان بھی ہو، ان کے فرامین بھی ہو، اور پھر ان کے مسائب بھی ہوں۔ بس مجھے ایک بات کا جواب دے دو، ورنہ ابھی مجھے بہت لمبا موضوع تھا، انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اگر سفر میں ہو، مستورات ساتھ ہو، اونٹوں پہ سوار ہو، بغیر کسی تمہید کے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اپنے محترم کو ٹائم دینے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، بلا تفریق کے مذہب، چاہے سنی بھائی بیٹھے ہو، شیعہ بیٹھے ہو، سادات غیر سادات، محسوس نہ کرنا، میں ہاتھ باندھ کر میں اتنا پوچھ رہا ہوں کہ اگر اتفاق سے آپ سفر میں جائیں، مستورات ساتھ ہوں، اونٹوں پہ سوار ہوں، چھوٹے بچے ماں کو پکڑتے ہیں یا ماں بچے کو پکڑتی ہے؟ ماشاءاللہ میں نے ازاداروں میں جملہ کہا ہے، ہماری والو آپ سارے آپ کو مسائل سے بڑا عشق ہے، سارے ازادار بیٹھے ہو، میں نے تو سوال کیا ہے کیا سفر میں جب اونٹوں پہ سوار ہو، بچے ساتھ ہوں، تو ماں بچے کو پکڑتی ہے یا بچہ ماں کو پکڑتا ہے؟ ہمیشہ ماں پکڑتی ہے۔ مجھے سے ممبر کی قسم ہے، کربلا سے کوفہ سے شام تک کسی ماں نے بچے کو نہیں پکڑا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، مولا بات رکھے، مولا آپ سب پر ہے فرمائے۔ میں جملہ کہہ دیا، اس سے زیادہ میرے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں پورے 1400 میل کے راستے پر، میں قبلہ و کعبہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں پورے 1400 میل کے راستے پر، کربلا سے کوفہ سے شام تک کسی ماں نے، او بیامت کسی ماں نے بچے کو نہیں پکڑا۔ ماں تو تب پکڑے جب ماں کے ہاتھ آزاد ہو۔ چھوٹے بچوں نے ماں کے گریبان پکڑے ہوئے تھے۔ چودھری صاحب مجھے بتاؤ کہ چھوٹا بچہ کتنی دیر تک ماں کا گریبان پکڑ سکتا ہے؟ جب بچوں کے ہاتھ تھک جاتے، بچے روتے کہ ابا ہم گر رہے ہیں، ماں کہتی بیٹو خدا کے حوالے، مولا تمہیں زیارات پہ لے جائے، جو لے کے ان سے پوچھو، اس پورے راستے پر سادات کے بچوں کی قبریں بنتی گئی ہے۔ اللہ 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 اللہ